ایک وقت کی بات ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کی 4 ہی بیٹیاں تھیں، جن بیٹیوں سے بادشاہ بہت محبت کرتا تھا، اور وہ بادشاہ ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ اس کی چاروں بیٹیاں بہت اچھی تربیت پائیں۔ بادشاہ کی سب سے بڑی بیٹی کا نام زاہدہ تھا، جو بہت عقل مند اور ذہین تھی، اور دوسری بیٹی عائشہ، جو بہت رحم کرنے والی تھی اور وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد ہی کرنا چاہتی تھی۔ اور اسی طرح تیسری بیٹی فوزیہ بہت ہمت والی تھی، جو ہمیشہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اور آخری بیٹی جس کا نام عروج تھا، اور وہ بہت ہنسی خوشی رہنے والی تھی، جو سب لوگوں میں ہمیشہ خوشی کے ساتھ رہتی تھی اور ہمیشہ ایسی ہی بات کرتی تھی جس سے لوگوں کو اچھا پیغام ملے۔ پھر ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ اسے اپنی چاروں بیٹیوں کا امتحان لینا چاہیے، اور جو سب سے اچھے انداز میں پاس ہوگی اسی بیٹی کو پھر وہ اپنے تخت کا مالک بنا دے گا۔ بادشاہ اپنی چاروں بیٹیوں کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کہ میں تم چاروں بہنوں کا آپس میں مقابلہ کراؤں گا، اور جو تم میں سے سب سے اچھے انداز میں امتحان میں پاس ہوگی اس کو اپنے تخت کا مالک بنا دوں گا۔ یہ سنتے ہی چاروں بہنیں بہت خوش ہوتی ہیں، اور وہ چاروں بہنیں اپنے اپنے انداز میں امتحان کی تیاری کرنے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ پھر کچھ دنوں بعد ہی بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کا امتحان لیا۔ بادشاہ نے سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی کو میدان میں بلایا اور کہا کہ زاہدہ بیٹی، محل کا یہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو حل کر کے دکھاؤ۔ زاہدہ نے اپنے علم کے مطابق سوچتے ہوئے وہ مسئلہ حل کر کے دکھا دیا۔ پھر بادشاہ نے اپنی دوسری بیٹی کا امتحان لیتا ہے، جس میں عائشہ اپنے دل کا بھرا پن دکھاتی ہے، اور وہ ایک غریب خاندان کے پاس جاتی ہے اور ان کی بڑی مدد کرتی ہے، اور ان کو بہت سی کھانے پینے کی چیزیں لے کر دیتی ہے، اور ان کو پہننے کے لیے کپڑے بھی خرید کر دیتی ہے۔ پھر باری آتی ہے تیسری بیٹی کی، جس کا نام ہے فوزیہ۔ بادشاہ جب اپنی اس بیٹی کا امتحان لیتا ہے تو یہ بیٹی ہمت کا مظاہرہ کرتی ہے، اور وہ پاس کے ایک گاؤں میں جا کر لوگوں کو ایک جانور سے بچا لیتی ہے، جس سے گاؤں کے لوگ بہت ڈرتے تھے۔ اب بادشاہ کی سب سے آخری بیٹی کی باری آتی ہے، جس کا نام تھا عروج۔ بادشاہ جب اپنی آخری بیٹی کا امتحان لیتا ہے تو وہ ہر ایک سے ہنسی خوشی اور اچھے سے بات چیت کرتی ہے، جس سے وہ سب کا دل جیت لیتی ہے۔ بادشاہ اپنی چاروں بیٹیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی تمام بیٹیاں اس کے تخت کی برابر کی حصے دار ہوں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری ہر بیٹی کی خصوصیات کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ سب بہنیں مل کر ہی اپنی اس حکومت کو بہترین طریقے سے چلانے کی کوشش کریں۔ بادشاہ پھر
اپنے محل میں ایک نیا نظم قائم کرتا ہے جس میں اس کی چاروں بیٹیاں مختلف کام سر انجام دیتی رہتی ہیں۔ زاہدہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ عائشہ عوام کا بھلا کرنے اور ان کی مدد کرنے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، اور تیسری بیٹی فوزیہ فوج کی رہنمائی کرتی ہے اور لوگوں کو ان کی اپنی مشکلات سے نکلنے کے لیے بتاتی ہے۔ اب سب سے چھوٹی بیٹی عروج، وہ محل کے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرتی ہے اور لوگوں کو اچھی باتیں بھی بتاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ملک میں خوشحالی اور امن ہو جاتا ہے اور لوگ بھی بادشاہ اور اس کی بیٹیوں کی مشترکہ کوششوں کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنی بیٹیوں سے یہ سیکھا کہ ایک اچھا حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنی بیٹیوں کی خصوصیات کو سمجھ کر ان کا احترام کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی میں حصہ ڈالے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر ایک شخص کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور اگر ہم سب مل کر کام کریں تو ہر مشکل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ایک اچھے رہنما کو ہمیشہ اپنی ٹیم کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ کامیابی کا راز مل کر کام کرنے میں ہے۔